لیکن جو بڑا ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور آنا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ جی ہماری سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ اتنا کمپرومائزڈ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے اتنی زیادہ سے حاصل ہے اس کو؟ تو اس کا بھی کوئی جواب سوچا آپ نے؟ بے نظیر شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی، اور وہ اس وقت یہ دو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی، اینڈ دیر واز اے ریئلائزیشن کہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ ہم نے وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بٹر ہسٹری 90s کی بھی تھی، اس سے پہلے کی بھی 50s میں کیا ہوتا رہا ہے، 70s میں بھٹو صاحب کا تختہ الٹایا گیا اور ان کو پھانسی دی گئی. سو دیر واز دس ریئلائزیشن کہ جی پاکستان کس لیے بنا تھا. پاکستان ایک بنا تھا جو 1973 کانسٹیٹیوشن جو اوریجنل تھا اس میں سارا کچھ ٹھیک ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو گیا، سائن ہو لیکن گیا. پھر بے نظیر صاحبہ خود جا کر مشرف صاحب سے مل لی تھی، انہوں نے ڈیل کر لی تھی، ہوا تھا نا؟ جی ہوا تھا. تو مطلب وہ کہاں گیا وہ چارٹر؟ تو اس کی حیثیت کیا تھی اس کاغذ کے ٹکڑے کی؟ نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ باتیں اگر کرنے آپ کی نے حد تک تو بڑا اچھا تھا نا یہ چیزیں کہ نہیں، وہ تو اس کو ادھر جانے کی تو ضرورت، وہ تو چلے آپ سرکمسٹانسز میں کہہ سکتے ہیں کہ جی بے نظیر کے پاس چوائس کیا تھی. وہ مشرف صاحب بیٹھے تھے ایگزائل میں، انہوں نے کہا میں واپس نہیں آنے، پبلکلی ڈکلیئر کیا ہوتا نا کہ دے آر ہسٹری، نواز شریف اینڈ بے نظیر آر ہسٹری، دے ول نیور بی الاؤڈ ٹو کم بیک. اور ایک بڑا فیز تھا جس میں نہیں تھے وہ لوگ، they were minus. 2000 میں گئے نا، دسمبر 2000 میں نواز شریف کو گئے سعودی عربیہ. بے نظیر آلریڈی اس سے پہلے باہر تھیں، جن کو نواز شریف نے باہر کیا تھا. میں نے آخری ان کی تقریر سنی تھی جب وہ نیشنل اسمبلی میں کر کے گئی تھیں، اور اسی طرح کیا تھا نا. تو اس میں نواز شریف صاحب کو وہی کردار تھا جو مطلب کسی اور کو ہو سکتا ہے نہیں. لیکن ایک پولیٹیکل تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایکسیپٹ کیا نا دونوں نے کہ ہم نے غلط کیا تھا. دونوں نے ایکسیپٹ کیا کہ دوبارہ دونوں نے وہی غلطی کی، لیکن بہت جلدی کی. بالکل دونوں نے غلطیاں مجھے. لیکن وہ جو 2008 کا جو یا وہ ڈیل کی آپ بات کر رہے ہیں بے نظیر کا، میں ان کے ڈیفینس میں ہی صرف یہ کہوں گا، جس طرح آج جو سوال ہوتا ہے کہ جی یہ عمران خان کو خط لکھنا چاہیے یا نہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہم سویڈن میں یا یو کے میں یا جرمنی میں تو نہیں بیٹھے پرفیکٹ ڈیموکریسی میں. تو پرفیکٹ کیا، ہم تو ڈیموکریسی میں بیٹھے ہی نہیں ہیں. سو جس طرح 1947 سے پہلے آپ نے آزادی حاصل کرنی تھی، کس سے حاصل کرنی تھی؟ برٹشر سے کرنی تھی نا. اب کہیں ہم تو مانتے ہی نہیں برٹشرز کو. پوزیشن تو یہ تھی، یہ انڈیا ایک آزاد مملکت ہے، برٹشرز کا کوئی تعلق نہیں، لیکن نیگوشیٹ تو آپ نے انہیں سے کرنا تھا نا. سو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر چوائس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. یور پوائنٹ can be different from my point, but you have to give that space under the circumstances کہ بے نظیر اگر نہ نیگوشیٹ کرتی، let's say نہ نیگوشیٹ کرتی، تو she would not have been able to come back. One, as a result of بے نظیر being allowed to come back, نواز شریف was allowed when the Saudis said کہ جی آپ نے جب بے نظیر کو کر دی تو نواز شریف کو کیوں آپ نے روکا ہے. اور جو بھی آپ کہیں، پاکستان 2008 میں ایک مومنٹس ایونٹ تھا کہ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی ہوا. وہ جو پیریڈ تھا فرام اے ڈیموکریٹک اسٹینڈ پوائنٹ 2008 سے 2013 کا واز دا فائنسٹ ان ہسٹری. کوئی پولیٹیکل اپوزیشن کو اندر بند نہیں کیا تھا، کوئی میڈیا کو روک ٹوک نہیں تھی کچھ بولنے کی. تھوڑی بہت اشتہار بند ہوتے تھے خالی، مطلب ہے وہ تو بڑا چھوٹا معمولی رات بات کے لگتی 3 ہے نا بجے وہ. فون تو نہیں آتا تھا، یہ نہیں چلانا. کاشف عباسی کو آف ایئر تو نہیں کیا جاتا تھا، یا کسی کو اندر بند تو نہیں، یا کوئی ڈر کے بھاگ کے جرنلسٹ ایگزائل میں چلے جائیں. مطلب میں اس وہ شدت نہیں تھی جو 2008 سے پہلے کا جو پاکستان تھا، اس سے ایک بالکل مختلف پاکستان. پھر جو اس وقت کی حکومت تھی پیپلز پارٹی اور اس وقت کی اپوزیشن پی ایم ایل این، انہوں نے فار ریچنگ ڈیموکریٹک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے 7th NFC ایوارڈ کیا which has withstood the test of time. انہوں نے 18th amendment کی which has withstood the test of time. مگر آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟ آج ہماری مطلب جمہوریت اور پھر ٹرانزیشن ہوئی 2013 میں الیکشن، فرسٹ ایور ٹرانزیشن ہوئی. سو ٹوٹی پھوٹی جو بھی تھی وہ چلنا شروع ہو گیا تھا، پھر آپ نے اسکیٹل کر دیا دوبارہ. اور اس میں کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ نون لیگ کتنی ذمہ دار ہے اس معاملے کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے اس میں، وہ بھی ساجھیدار ہے اس پورے معاملے میں. اتنی ہی اب تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں لیڈ کر رہی ہے اس ذمہ داری میں، اور پیپلز پارٹی بھی اس میں. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کل ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر کے ساتھ میں تھا، بڑے نام نہیں لوں گا، میں کہہ رہا ہوں یو نو واٹ از دا کرٹیسزم اگینسٹ پیپلز پارٹی. وہ سب کہتے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ چیمپئن کرتی تھی اس قسم کے کازز کو اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کو اینڈ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو.
تو ان یہ جمہوری بالکل ذمہ توازن دار کے ہے. ساتھ ہوا کیا کہ یہ کیوں انہوں نے کیا؟ یہ سوچا آپ نے، غور کیا اس پاور بات پہ؟ پاور وہ پاور جو ہے کسی بھی شرط پہ ملے، یا کم ملے زیادہ ملے، نہیں پاور ہے ان کے پاس نہیں کیا؟ اچھا پاور کا جو ایک کانسیپٹ ہے، آپ پاور کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے فیصلہ سازی کا آپ کو اختیار، اور دوسرا ہوتا ہے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز. ورکس اینڈ لمبی پریویلیجز چڑی ہیں ماشاء اللہ، کار ہے آپ کے، جہاز تنخواہیں بڑھ ہے، گئی ہیں آپ کی 300. تنخواہیں، اور ہاں، یہ آپ جا رہے ہیں شاہی خاندانوں سے مل رہے ہیں، ساری دنیا میں پروٹوکول ہے آپ کے وزیروں کا، سب کا. ایک وہ اسپیکٹ ہے. سو وہ اسپیکٹ ڈومینیٹ کرتا ہے ہمارے تھاٹ پروسیس کو، جو پرکس اینڈ پریویلیجز اینڈ دی بینیفٹس کو. بے شک ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں آپ کے. چاہے بے شک ہاتھ پیر، وہ نہیں فیل کرتے نا ہاتھ پیر بندھے ہوئے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں گے.